اور ایک گناہ ہے کبیرہ۔ کبیرہ گناہ ایسے گناہ ہیں جن پر شریعت نے سزا بیان کی ہے، اللہ کی ناراضگی کا بیان کیا ہے۔ صغیرہ گناہ بعض نیک اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بڑا نہیں سمجھتے اور کہتے چلو کوئی نہیں، یہ چھوٹا سا گناہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، فرمایا کہ چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کہے جی میں نے کبائر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو خطائیں ہیں، نافرمانیاں ہیں، فرمایا ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فرمایا فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ، بعض اوقات یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی جمع ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی انسان کو جمع ہو کر کیا کرتے؟ ہلاک کر دیتے۔ جو مثال آپ نے دی، فرمایا ضرب لہن مثلا کمثل قوم، جیسے ایک قوم کے کچھ افراد جو ہیں وہ کسی جگہ پر جنگل میں کہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ فرمایا جب کھانے کا وقت آتا ہے تو ایک شخص ایک لکڑی لے آیا، دوسرا ایک لکڑی لے آیا، تیسرا ایک لکڑی لے آیا، اب وہ ایک لکڑی لے کر آیا، لیکن جب ان سب کو جمع کیا جائے تو فرمایا ان پر وہ اپنا کھانا بنا لیتے۔ یہ مثال دے کر سمجھایا کہ تم چھوٹے گناہوں کو بھی حقیر نہ سمجھو، چھوٹے گناہوں کو بھی اپنے لیے بہت بڑا جانو کہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے گناہ بھی جمع ہو کے انسان کو ہلاک کر دیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یار کوئی نہیں، یہ تو معمولی سا گناہ ہے یا یہ چھوٹی سی بات ہے، نہیں، فرمایا ان سب سے بھی بچو۔ کیوں؟ بخاری کی ایک روایت ہے اور وہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے نا، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، مومن گناہ صغیرہ کو بھی ہلکا نہیں جانتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پہاڑ کے نیچے ہوں، اب بھی پہاڑ مجھ پہ آیا، اب بھی پہاڑ مجھ پہ آیا، وہ ہر غلطی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس لیے کہ چھوٹا یا بڑا تو بعد کی بات ہے، یہ تو دیکھا جائے کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے، مالک کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو فرمایا مومن جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بھی حقیر نہیں سمجھتا، وہ اس طرح ہی ڈرتا جس طرح یہ پہاڑ ہے اب بھی مجھ پہ آیا۔ اور فرمایا منافق، ان الفاجرہ، جو گناہگار عادی ہو جاتا ہے، جو عادی گناہگار ہو جاتا ہے، وہ اپنے بڑے سے بڑے گناہوں کو یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ، وہ بڑے سے بڑے گناہوں کو اپنے لیے کیا سمجھتا ہے کہ جس طرح مکھی ہے اڑا دوں گا۔ مومن میں اور فاجر میں فرق بتایا گیا کہ وہ غلطی معمولی سی بھی ہو جائے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں پہاڑ کے نیچے آ گیا، اور جو فاجر ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی اپنے لیے معمولی سمجھتا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے بڑا کمال کا یہاں جملہ لکھا، فرمایا مومن چھوٹے سے گناہ کو بھی چھوٹا اس لیے نہیں سمجھتا کہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ گھر جلانے کے لیے، آشیانہ جلانے کے لیے ایک چنگاری کافی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ بڑا الاؤ روشن ہوگا تو پھر آشیانہ جلے گا، نہیں، وہ چھوٹی سے چھوٹی چنگاری کو بھی معمولی نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ آگ ہے نا، اسے نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ اس کو معمولی نہیں سمجھتا۔ فرمایا مومن کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ کسی بھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھتا۔ اور جو بدکار شخص ہوتا ہے، عادی شخص ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی نہیں یار، میں نے اگر گناہ کر لیا تو وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ ہم آج یہاں آپ کو نظر آئے گا نا، جب آپ کسی کو تعلیم دیتے ہیں نماز کی طرف،
خیر کی طرف بلاتے ہیں، وہ کہتا کوئی نہیں یار بڑی زندگی پڑی ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا بخشنے والا۔ مفتی صاحب علیہ رحمٰن نے فرمایا یہ جو خیال ہے یہ امید نہیں ہے، یہ خیال امید نہیں ہے، یہ بے خوفی ہے، جو اس کو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بے خوفی اسے کفر تک پہنچا دے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، کہ یہی تو معاملہ ہے سمجھنے والا۔ جب آج اگر کسی کو سمجھایا جائے تو وہ بجائے اس کے کہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو، وہ کہتا کوئی نہیں جی اللہ بخشنے والا۔ آج اگر آپ دیکھیں نا معاشرے میں کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، کوئی گناہ کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، جب آپ اسے کہیں وہ کہتا یار روزی نہیں چلتی اس کے بغیر، اس کے بغیر میں پیٹ کیسے بھروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا تو میں کمائی کیسے کروں گا۔ اللہ کوئی نہیں بخشنے والا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ اتنا پیار کرتا، کوئی نہیں وہ بخش دے گا۔ تو مفتی صاحب علیہ رحمٰن نے فرمایا یہ خیال امید نہیں ہے، یہ جو خیال ہے، یہ جو اس کی سوچ ہے، یہ امید نہیں، یہ بے خوفی ہے۔ اور بابا جی اشفاق، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اشفاق احمد صاحب علیہ رحمٰن نے فرمایا کہ گناہ اور نیکی کی مثال بہت سادہ سی ہے اگر آپ سمجھیں۔ نیکیوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ پہاڑی پر چڑھ رہے ہو، ایک قدم اٹھانے کے بعد اگلا اس سے زیادہ مشکل ہے، تیسرا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ کیوں؟ ہم نے کتنی بار پڑھا ہے کہ اگر آپ ایک لقمہ بھی اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں تو وہ کتنے شیاطین ہیں، وہ ان کو اپنے دبوچ لیتے ہیں، آپ نے ان شیاطین کے منہ سے وہ لقمہ نکال کے دینا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں۔ تو ہمارا نیکی کی مثال ایسے جیسے بندہ پہاڑی چڑھ رہا ہو، اور گناہ کی مثال ایسے جیسے بندہ پہاڑی سے نیچے اتر رہا ہو، ایک قدم اٹھاؤ دوسرا خود بخود اٹھ جائے گا۔ اگر آپ آج صغیرہ گناہوں کو معمولی سمجھیں تو پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ سے یہ بات بیان کی جاتی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا اگر آپ نفل کو آج معمولی سمجھ بیٹھیں تو ایک وقت آئے گا کہ آپ سنت غیر مؤکدہ کو ہلکا جانیں گے، اور اگر سنت غیر مؤکدہ کو ہلکا جان لیا، کوئی نہیں یار پڑھ لو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہے، یہ عادت پھر آپ کو سنت مؤکدہ کے چھوڑنے تک لے جائے گی، اور سنت مؤکدہ اگر چھوڑنے کی عادت بن جائے تو پھر وہ فرض بھی ایک دن چھوڑ دے گا۔ اسی لیے سیانے کہا کرتے تھے اس چھوٹی سی غلطی سے بھی بچو، اس چھوٹی سی غلطی سے بھی بچو، اس کو بھی سدھارنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ اپنی اذکار کو بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی کوتاہی نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل تھوڑا ہو دائمی ہو، اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی محفوظ فرما لیں، بلکہ مالک ہمیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی، اس کا برعکس کیا ہے؟ اس کا برعکس یہ ہے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، معمولی سا جملہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتان خفیفتان، دو کلمے بڑے زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ، کوئی بھاری نہیں ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں یہ کلمات، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کلمات زبان پر بڑے ہلکے لیکن ترازو میں بڑے بھاری ہیں۔ تو اگر ایک سبحان اللہ کو بھی ہمیں ہلکا سمجھنے سے منع کیا جا رہا ہے تو پھر جو اس سے بڑی عبادات ہوں گی، نماز ہے اس کا کتنا ثواب ہوگا، نفلی عبادات ہیں اس کا کتنا ثواب ہوگا۔ تو اللہ سے یہ دعا کرے کہ باری تعالی ہمیں ہر چھوٹی سے چھوٹے گناہ سے بھی محفوظ فرمائے، اور ہمیں ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ہم اس کو دل و جان سے کریں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ نیکی کا خیال مہمان ہوتا ہے، مہمان پرونا، اگر اس کی آپ قدر کرتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ بھی آپ کے پاس آنے کی خواہش رکھے گا، اور اگر آپ اس کی قدر نہیں کریں گے تو پھر وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو نیکی کا خیال بھی اللہ تعالی ہمیں نیکی کا خیال اور پھر اس نیکی کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔